إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فضیلت مآب شیخنا خالد بشیر حفظہ اللہ اور اس مسجد کے خطیب اور قرآن مجید کی تعلیم تفہیم کا دورہ مکمل کرنے والے ہمارے گرامی، کیا نام ہے؟ حافظ زبیر، محترم حافظ زبیر خالد صاحب، اور اس مجلس کے اندر تشریف فرما دیگر علماء کرام، واقعتاً یہ بڑی خوشی اور شادمانی کا موقع ہے کہ اس مسجد کے اندر جس کی نسبت سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول رضی اللہ عنہ ان کے نام نامی کے ساتھ ہے، جامع مسجد عبداللہ ابن عمر. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے صحابی تھے کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فدائی کہا جاتا ہے. ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، اور بہت زیادہ اللہ رب العزت نے ان کو ورع، تقویٰ اور دین کے اندر بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. تو اس مسجد کی نسبت ان کے ساتھ ہے. اور پھر یہاں ماشاءاللہ ہمارے گرامی حافظ زبیر صاحب نے قرآن مجید کی تکمیل فرمائی ہے کہ ترجمہ، تفسیر، تشریح اور 6 سال کا تقریباً اس پر عرصہ گزرا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش اور آپ حضرات کا یہ عمل قبول فرمائے کہ یہ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا مصداق ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں سے اور سارے لوگوں میں سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس جسے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے، نکالا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ امت جو خیر امت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم توفون 70 امتا، کہ تم 70واں عدد پورا کرنے والے ہو. تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں اور تم 70ویں امت ہو. وانتم اکرمھا علی اللہ، اور تم اللہ رب العزت کے ہاں ان ساری امتوں میں جو تم سے پہلے ہو گزری ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہیں. تم ان ساری امتوں میں افضل ہو.
اللہ کے ہاں تمہارا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اکرمھا اللہ۔ تو یہ جو بہترین امت ہے، اس امت میں جو بہترین لوگ ہیں وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پہلے آسمانی صحیفے اور پہلے نازل ہونے والی کتابیں، ان کا جو نچوڑ اور ان کا خلاصہ ہے، اور وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی سعادت دنیاوی اور اخروی کے لیے ضروری تھا، اللہ رب العزت نے وہ سارا اس قرآن مجید میں جمع کر دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین۔ یہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں یہ پہلی کتابوں کی موجود تھی، اس لیے کہ دین اللہ رب العزت کا ایک ہی ہے، شروع سے لے کر آج تک اللہ رب العزت کا دین ایک ہی ہے، جس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے اور وقت کے رسول کی اطاعت اور اتباع ہے، اور اس زندگی کے اندر اپنی آخری زندگی، اخروی زندگی کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہے اس ہدایت کے مطابق جو اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے لوگوں تک وہ ہدایت پہنچائی اور لوگوں کو راہ دکھایا۔ نبیوں نے اپنی زندگی گزار کر کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ دنیا بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اور پھر جب تم اللہ کو راضی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی راضی کرے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھا صلہ دیتے ہیں اس کا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے اس کا بہت بہترین اجر و ثواب ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پہلی ساری کتابوں کی جو ابدی اور دائمی تعلیمات تھی اور جو تکمیلی اور ایسی تعلیمات تھی جو شریعت کے اندر کامل اور اکمل نمونہ تھا، اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید میں وہ بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس قرآن مجید کو سیکھنا اور اس کو سکھانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں عزیز گرامی حافظ زبیر صاحب کو بھی یہ تبریک پیش کرتا ہوں، قبل اللہ منکم، اللہ قبول فرمائے اور اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جن احباب نے قرآن مجید کا درس لیا ہے اور ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر سنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس قرآن مجید کو خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اور قرآن مجید جو ہے، اللہ اکبر، یہ ایک اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آیا ہے۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ واعظ ہوتا ہے کہ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے، جس سے انسان بیدار ہو جائے، خبردار ہو جائے، غفلت سے نکل آئے، نیند سے بیدار ہو جائے، اور انسان کا دل جو ہے وہ متاثر ہو، اور انسان کا دل نرم پڑ جائے، اور انسان کا دل جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ واعظ ایسا ہوتا ہے، دلوں کو نرمانے والا، پگھلانے والا گفتگو، یہ واعظ ہوتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور یہ واعظ کس کا ہے؟ کہ اللہ کا واعظ ہے، کہ اللہ کا واعظ ہے۔ اللہ رب العزت نے واعظ فرمایا ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن مجید تمہارے لیے شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے اندر روگ ہیں، قلب کے اور روح کے، جو قلب بیمار ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، اور آج تو بہت زیادہ منافقین ہیں۔ اگر انسان مقابلہ کرتا ہے ان کی صفات کے ساتھ اور آج کے لوگوں کے ساتھ، نظر آتا ہے کہ آج کل تو بہت زیادہ منافقین ہیں، اور یہ منافق جو ہے ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شک ہوتا ہے، بے یقینی ہوتی ہے، دنیا پرستی ہوتی ہے، خواہش پرستی ہوتی ہے، اور شریعت کو پیچھے رکھنا اور اپنے مفادات کو آگے رکھنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی نہیں ہے، دوستی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ ایسے منافق اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ہیں ایسے منافقین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے،
ظاہری اور باطنی نفاق سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مومن بنائے. اللہ تعالیٰ سچے صادق اور خالص اخلاص والے مومنین کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. مسلمان بھی کامل ہوں اور ایمان بھی ہمارا اللہ رب العزت کامل بنا دے, اور اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے بچائے اور اللہ رب العزت کفر سے بچائے. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو شفاء لما فی الصدور, جو سینوں کے اندر یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں اور جو روح کی بیماریاں ہیں, ان کو اس قرآن سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اور بھی بہت سارے مقامات پر یہ فرمایا کہ قل هو الذی آمنوا ھدی وشفاء, یہ قرآن جو ہے اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رہنمائی بھی ہے اور ان کے لیے شفا بھی ہے. قل هو الذی آمنوا ھدی وشفاء, اور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, اور ہم یہ قرآن اتارتے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. تو قرآن جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ انسان کی روحانی اور قلبی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف شفاء لما فی الصدور, سینے کی بیماریاں اور قلب کی اور روح کی بیماریوں کے لیے یہ شفا اور علاج نہیں ہے, یہ نسخہ کیمیا جو ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفاء, دو شفا کے منبع ہیں, دو شفا کے سرچشمے ہیں, ان کو لازم پکڑو. یعنی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ان کے ساتھ شفا حاصل کرو. قرآن مجید کی تلاوت کرو, قرآن مجید پر عمل کرو, قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤ. اس سے تمہاری جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور تمہاری روحانی اور ایمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. علیکم بالشفاء, دو شفا کے سرچشمے ہیں, ان کو لازم پکڑو, القرآن والعسل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ہے اللہ کا قرآن, ایک ہے اللہ کا قرآن, اور دوسرا خالص شہد. اگر انسان کو میسر ہو اس کا استعمال زندگی کے اندر کرتا رہے تو یہ بہت ساری بیماریوں سے انسان کو محفوظ اللہ کے فضل سے کر دیتا ہے. اللہ کی عزت, اللہ کے امر سے اور اللہ کے حکم سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. تو انسان اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لے, اور قرآن مجید کی تلاوت کو انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی معدول اس کا مقرر کر لے کہ میں نے اتنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اس قرآن سے بھی انسان کو شفا ملتی ہے. اور ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے ایک ڈاکٹر کا بتایا, وہ سعودی عرب کے ڈاکٹر تھے. ان کے پاس جو بھی کوئی آتا مریض, اس کے لیے دوا وغیرہ بھی دیتے اور اس کو مشورہ بھی دیتے, کاؤنسلنگ بھی اس کی کرتے, اس کی رہنمائی بھی کرتے کہ آپ کو یہ کچھ کرنا ہے, اور ساتھ اس کو یہ کہتے کہ آپ کے مرض کا علاج یہ ہے کہ اتنی آیتیں جو ہے روز تہجد کے اندر پڑھا کریں, پچھلے ٹائم اٹھا کریں, اور اتنی آیتیں جو ہیں 100 آیتیں یا 200 آیتیں یا 500 آیتیں جو ہے نا, یہ آپ نے تہجد کے اندر پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل کام ہے, نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو تہجد کے لیے اٹھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علاج اسی سے ہے. اور پھر واقعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی اس پر عمل کرتا اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیتا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم, رات کا قیام جو ہے اس کو اپناؤ, اس کو لازم کرو. یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ, ان کا چلن ہے, یہ ان کی عادت ہے. اور منہات عن الاثم ومطردۃ للداعی عن الجسد, اس رات کے قیام سے اور رات کی نماز سے تہجد کی نماز ہوتی ہے. اور یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے سہولت رکھی ہوئی ہے. اگر انسان پچھلی رات میں نہ پڑھ سکتا نماز تہجد کی, تو عشاء کے بعد پڑھ لے. عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو ہے نا 2 رکعت پڑھ لے, 4 رکعت پڑھ لے, 6 رکعت پڑھ لے, اور وتر بھی اس وقت پڑھ لے, یہ بھی تہجد ہو جاتی ہے. جیسا کہ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سارے حصوں میں تہجد پڑھی ہے. پہلے حصے میں بھی پڑھی ہے, درمیانے حصے میں بھی پڑھی ہے, اور آخر حصے میں بھی پڑھی ہے. لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آخر حصے میں پڑھتے تھے. تو تہجد کا انسان اہتمام کرے اور کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لے. اور اگر انسان کو یاد نہیں ہے تو انسان کھول کے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے, کھول کے بھی انسان قرآن پڑھ سکتا ہے. اس میں بھی اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہوئی ہے کہ انسان کھول کے پڑھ لے اور دیکھ دیکھ کے پڑھ لے. اس سے مطردۃ للداعی عن الجسد, یہ انسان کے جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. اور پھر جس وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں منہات عن الاثم, یہ انسان کو گناہوں سے بچا دیتا ہے. یہ رات کا قیام جو ہے نا, ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا, یہ انسان کے کل بس
انسان کے جو اندر ٹیڑھ ہوتا ہے، جو کجی ہوتی ہے، اور جو بل ہوتے ہیں، اور جو انسان کے اندر ٹیڑھا میڑا مزاج ہوتا ہے اور عادتیں ہوتی ہیں، یہ اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اقوام قیلا، اور بات جو ہے وہ انسان کی درست ہوتی ہے، منہ سے نکلتی ہے اور اللہ رب العزت براہ راست پہنچتی ہے۔ تو قرآن مجید شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور قلبی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اور جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، لوٹ کسوٹ ہے، حقوق کو غصب کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، دوائیاں بنانے والے، خوراک کی چیزیں بنانے والے، اور چیزیں مہیا کرنے والے، سپلائی کرنے والے، سارے جو ہیں خائن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں قرآن مجید کی ہدایت سے ہوئی ہیں۔ معاشرتی بیماریاں، انفرادی بیماریاں، اجتماعی بیماریاں، ساری اس قرآن مجید سے دور ہوتی ہیں۔ لیکن کیسے؟ جب قرآن پر عمل کیا جائے، جب قرآن کو اپنا امام بنایا جائے، قرآن کو اپنا امام بنایا جائے۔ جو قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، اپنا پیشوا بناتا ہے، تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ اور اس قرآن کے مطابق عمل کرنے سے اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت نظیر بنا دیتا ہے، جنت نظیر بنا دیتا ہے اللہ رب العزت۔ امن و امان ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے۔ ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، جس کی آپ نے تربیت فرمائی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور وہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی محبت کے اندر سرشار رہنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر سب کچھ کر گزرنے والے، یہ لوگ یقین جانیے اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کی پشت کے اوپر جیسا یہ معاشرہ تھا، نہ کبھی اس سے پہلے اس طرح کا معاشرہ وجود میں آیا، اور نہ اس کے بعد کبھی ویسا معاشرہ وجود میں آیا۔ اب تو لوگوں کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس معاشرے کو اپنے سامنے رکھ تک اس طرح کا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، معاشرہ بھی اپنے سامنے اس معاشرے کو رکھے جو مہاجرین اور انصار کا معاشرہ تھا، جو مدینے کا معاشرہ تھا، اور جو افراد ہیں وہ بھی ان افراد کو اپنے سامنے رکھیں اور اس طرح کی اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق تھی۔ یہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ ہم صحابہ جیسے مسلمان بنیں، اور خاص طور پر جو ہمارے اہل حدیث ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یہ مسلک دیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اس مسلک سے وابستگی عطا فرمائی ہے، یہ تو کہتے ہی یہ ہیں کہ ہمیں صحابہ جیسا مسلمان بننا چاہیے۔ ادھر ادھر کی نسبتیں، ادھر ادھر کے تعلقات، اور ادھر ادھر کی دانشیں، اور ادھر ادھر کے فتوے، ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر ہمیں قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی چاہیے، اور اس رہنمائی پر ایسے عمل کرنا چاہیے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ وہ کس سے اجازت نہیں لیتے تھے کہ بریلی سے اجازت ملے، یا کوفے سے اجازت ملے، یا فلاں جگہ سے اجازت ملے، پیر خانے سے اجازت ملے تو پھر قرآن کو مانیں گے، پھر حدیث کو مانیں گے؟ نہیں، بس قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا فرمان ہے آمنا وصدقنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آمنا سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور آج بھی مسلمانوں کا یہ طریقہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بات یہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں یہ کہا ہے کہ اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، ولست بربکم، تم نے اللہ کو رب مانا ہے تو مان کے دکھاؤ، اللہ کو اپنا رب مانو اور پھر اس کی مانو، جس کو رب مانا ہے اس کی مانو، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں سارے جہان کا نظام ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کا کنٹرول اور ہر چیز کی باغ ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر بات ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے، وہیں سے ہر چیز کا اجازت ہوتی ہے، اذن ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ارادے اور اذن کے ساتھ ہر چیز وجود میں آتی ہے اور حرکت ہوتی ہے اور شمول ہوتا ہے، اس کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو پھر جو رب ہے اللہ اکبر، اس کو اپنا الہ بھی مانا۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر سورہ انعام کے اندر بھی اور اسی طرح سورۃ المومن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اپنی صفات ذکر کی، اپنے افعال ذکر کیے، اور پھر فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو صفات والا اور افعال والا اور ایسی تمہارے اوپر مہربانیاں کرنے والا پروردگار ہے، یہ ہے تمہارا رب۔ انا تؤفکون، تم اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ
کہاں اسے چھوڑ کر تم بھٹکے پھرتے ہو اور ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو؟ اللہ کو رب مانا ہے تو پھر اس کو الہ مانا، اور اللہ کی ذات کا یقین، ایمان اور اس کا تعارف اور اس کے محبت کے اندر اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے، اللہ کے اسماء و صفات جو ہے، اللہ کے اسماء الحسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات علی، ان کا مطالعہ کرو اور پھر ان کے مطابق اپنا رویہ بناؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور جبروت کی آیات ہیں، ان کے جو ایسے نام ہیں اور ایسی صفات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کا ادب کرو اور اللہ کی بڑائی کرو، اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرو اور اپنے آپ کو اس کے سامنے نیچا کر دو۔ خضوع، خشوع، تذلل اور انکسار، یہ اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور جو اللہ رب العزت کی ایسی صفتیں ہیں جن میں اس کی محبت کا ذکر ہے، جس میں اس کے دینے کا ذکر ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو بے پناہ اپنے خزانوں کے ساتھ مالا مال کرنے والا ہے۔ انسان اللہ سے سوال کرے تو جو چیزیں اللہ رب العزت بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے کے اندر بھی صفت ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ غفور ہے، بخشنے والے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت عفو کریم ہے، اللہ تعالیٰ عفو کریم ہے، درگزر کرنے والے اور بہت ہی کرم والے، کرم فرمانے والے پروردگار ہیں۔ تو اپنے بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی بخشنے والے ہیں، میرے بندے بھی درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ صفات اور یہ اسماء الحسنی اللہ کے پڑھ کر اور پھر ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانا، یہی معنی ہے احصاء، کہ انسان ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دے۔ جو اللہ رب العزت کے ایسے نام ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں، وہ تو اسی کے ساتھ خاص مانے، ان میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ اور جو اللہ رب العزت کے نام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے بھی ذکر کیے ہیں، تو پھر ان کو اللہ رب العزت کی مرضی کا تابع کر دے اور اللہ رب العزت کی ہدایات اور تعلیمات کا تابع کر دے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس قرآن مجید کے اوپر اگر ہم عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا امام بنائیں تو حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ، اور امامہ بھی روایت ہے، دونوں طرح اس کو ضبط کیا گیا ہے، جو اس قرآن کو سامنے رکھتا ہے، یعنی اس کو اپنی گائیڈ بک بناتا ہے، اپنی رہنما کتاب بناتا ہے، اس سے پوچھ کر چلتا ہے، اس کو دیکھ کر چلتا ہے۔ من جعلہ امامہ یا امامہ، اس نے اس کو اپنا امام بنا لیا، جس کو اپنا رہنما بنا لیا، جس کو اپنا اس قرآن کو اپنا ہادی بنا لیا، اپنا مرشد بنا لیا، اپنا رہبر بنا لیا، تو قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے لے جائے گا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے لے جائے گا۔ ومن جعلہ وراء ظہری، اور جس نے قرآن کو پس پشت پھینک دیا۔ ہم یہ تو بڑی عزت کرتے ہیں قرآن کی کہ اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، اس کی طرف نہیں کرتے، اس کو سامنے رکھتے ہیں اور بچتے ہیں کہ اس کی طرف پیٹھ نہ ہو جائے۔ اچھی بات ہے یہ، اگرچہ انسان پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے، کچھ آگے بیٹھے ہوئے کچھ پیچھے پڑے ہوئے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اصل جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو پس پشت ڈال دے، دیکھے ہی نہ کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کے تقاضے کیا ہے، قرآن کیسا انسان بنانا چاہتا ہے انسان کو، قرآن کیسی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، صاحب ایمان کو ایسا ہونا چاہیے، محسن آدمی کو ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ فلا واسلموا وبشر المخبتین، اس کے لیے مسلمان ہو جاؤ، امر مسلم وجہ الی اللہ وهو محسن، جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، مسلمان بن جائے اور وہ نیکوکار ہو تو وہ سب سے بہترین انسان ہے، اور اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ امر مسلم وجہ الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها والى اللہ عاقبۃ الامور، سورہ الاقوام میں اللہ رب العزت کہ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکوکار ہو اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا بندگی کا تعلق رکھنے والا اور احسان مالنا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبرائیل امین نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تیری عبادت ایسے ہو گویا اللہ تیرے سامنے ہے، یعنی اللہ تیرے سامنے ہے، تیرا دھیان اللہ کی طرف ہے، تیری توجہ اللہ کی طرف ہے، تیرا ایمان اور یقین اللہ رب العزت کی طرف ایسا ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا انسان کو یقین ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی قدرتیں، اللہ رب العزت کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہر ذرے ذرے میں، اور انسان کو اپنے جسم کے روئے روئے اور ایک ایک انگ میں اور سیل میں اللہ رب العزت کی کرم فرمائیاں اور بادشاہت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے دل دیا ہے، اللہ نے مجھے ذکر دیا ہے، اللہ نے مجھے پھیپھڑے دیے ہیں، اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، میری آنکھیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے کان دیے ہیں، مجھے انگلیاں دی ہیں، اللہ نے میرا جسم دیا ہے۔ کتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون،
تمہارے وجود میں تمہارے لیے کتنی نشانیاں ہیں، اللہ کی مہربانیوں کی، اللہ کے علم کی، اللہ کی حکمت کی، اللہ کی قدرت کی، اور اللہ رب العزت کی نوازش کی کتنی نشانیاں ہیں۔ انسان ان کو دیکھ کر اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے، اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے، اللہ رب العزت کا تابع فرمان بن جائے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو قرآن کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، قرآن کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی انسان قرآن سے آنکھیں بند کر دے اور اس کو مانے ہی نہ، اس کو دیکھے ہی نہ، اس کو سمجھے ہی نہ۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ جو مفرد کا صیغہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ امت کے ایک فرد کو یہ حکم ہے، امت کے ایک فرد کو یہ حکم ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ جو اللہ نے وحی فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی ہم تک پہنچائی ہے، یہ ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس کو اسی طرح وہی بنایا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے، اور اس کی پیروی کرنا اور اس کا اتباع کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے بھی اس کے معنی میں یہ نقل کیا گیا، اور عبداللہ بن عباس سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم نے تو تلاوت یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف انسان اس نے صوت کے ساتھ اس کو پڑھ لے اور بہت زیادہ اتار چڑھاؤ اور زیر و بم کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرے اور لمبے سانس کے ساتھ بہت ساری آیات کو ملا کے پڑھ دے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کمال ہے۔ اس نے صوت کے ساتھ پڑھنا قرآن مجید کو اچھی بات ہے، لیکن تکلف اور تصنف اور بناوٹ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن خشوع سے پڑھنا چاہیے، اللہ کی خشیت کا اظہار ہونا چاہیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ کے لیے خشوع ہونا چاہیے، اللہ کے لیے عاجزی ہونی چاہیے، اور قرآن سے انفعال اور تأثر ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے قرآن کا اثر لے رہا ہے، اور قرآن کے جو آیات ہیں، جو معانی اور مطالب ہیں، وہ انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تلین جلودهم وقلوبهم، جسم بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے اور دل بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے، اس میں گداز آ جاتا ہے اس کے قرآن کے سننے کی وجہ سے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، جب انسان کو قرآن مجید کا فہم ہو، قرآن مجید کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہو کہ انسان جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو انسان جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ تو آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے اس کو دہرائیں اور اس کو ضبط کریں اور اس کو ایسا کر لیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کو معلوم ہو رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید جو ہے شفاء لما فی الصدور وہدی و رحمہ، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رہنما ہے، جنت کے راستے کی طرف رہنما ہے۔ اور اگر کچھ اسے پوچھ ڈال دے گا اور اس کو پیٹ پیچھے رکھے گا اور اس پر توجہ نہیں دے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقہ الی النار، قرآن اس کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من ذلک، اللہم انا نعوذ بک من ذلک، اللہم اجعل القرآن العظیم حجۃ لنا و اماما، اللہم اجعل القرآن العظیم لنا حجۃ و اماما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے دلیل اور برہان بنا دے، اور یا اللہ ہمارے لیے حجت بنا دے، یا اللہ یہ ہمارا سفارشی بنا دے، اجعلہ لنا شافعا مشفعا، ایسا سفارشی بنا دے جو ہماری شفاعت کرے، اور ایسا امام بنا دے جو ہماری رہنمائی کر کے ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اور یہ قرآن مجید قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ جو اس سے فیض یاب ہوتے ہیں وہ تو متقین ہیں۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اہل ایمان کے لیے تو یہ بالفعل ہدایت ہے، یعنی واقعتاً وہ اس کی ہدایت سب کو قبول کر کے اس قرآن کے مطابق چل کے اللہ رب العزت کی رضا کے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے گھر جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ بالفعل ہدایت ہے، اور باقی سارے انسانوں کے لیے بالقوہ ہے، بالقوہ ہدایت ہے، یعنی اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اگر وہ اس کو قبول کرے اور اس کے مطابق چلے تو یہ ان کی رہنمائی کرے گا دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے اس میں ان کا قصور ہے۔ قرآن تو رہنما ہے، قرآن تو رہنما ہے، اس کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دن کی روشنی میں آنکھیں بند کر کے ٹھوکریں کھائے تو پھر قصور کس کا ہے؟ سورج کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے؟ یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے کہ اس روشنی کے اندر دیکھ نہیں رہا، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور اگر پانی موجود ہے
اور انسان اس پر جا کے جو ہے نا پانی لیتا نہیں اور پیاسا مر رہا ہے، تو پانی کا تو قصور نہیں ہے نا، وہاں جا کے پانی لے لے تو انسان اللہ رب العزت کو اس کی پیاس بجھا دیں گے۔ یہ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، یہ جو لوگ قرآن سے بیگانے ہیں اور قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑے ہی محروم ہیں، بڑے ہی محروم ہیں، بڑے ہی محروم ہیں۔ بدنصیبی ہے انسان کی ہے کہ انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ قرآن ہدایت ہے، قل هو الذی آمن ہدی و شفاء، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی ان کے لیے بالفعل ہدایت ہے، اس کے ہدایت پہ عمل کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس میں پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے، رہنما ہے۔ اور یقین جانیے انسان اگر قرآن مجید کو پڑھنے والا ہو اور اس سے رہنمائی لینے والا ہو تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر موقع اور ہر قدم پر اس سے رہنمائی ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ آپ اس سے رہنمائی لیں گے تو آپ اس کو پڑھیں، آپ کو ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے رہنمائی دے گا۔ لوگ اس سے فال نکالتے ہیں، قرآن سے فال لیتے ہیں، یہ فالیں نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنما بنایا ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ مصدر ہے ہدن، اور یہ ہادی کے معنی میں ہے کہ یہ قرآن رہنما ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہدن و رحمہ، اللہ رب العزت نے اس کو رحمت میں قرار دیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا یہ قرآن ہی ذریعہ ہے۔ جب اس کو سنتا ہے انسان تو تب بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر متوجہ ہو کر سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہمارے جلسوں میں کیا ہوتا ہے، چلو قرآن کی تلاوت لا لو، جنہیں دیر ویلے بیٹھے لوگ قرآن باتیں کرتے رہتے ہیں، کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کان لگا کر سنو، وانصتوا، متوجہ ہو جاؤ اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیں گی، اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمتوں سے بندوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن سننا بھی رحمت کا باعث ہے، اور قرآن پڑھنا بھی رحمت کا باعث ہے، قرآن پڑھنا بھی رحمت کا باعث ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے کسی گھر میں یا کسی بھی مقام کے اوپر، مسجد میں یا کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا درس لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا، اس کی رہنمائی کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہم سے کیا طلب کیا ہے، اور کیسا اللہ رب العزت ہماری زندگی کا نقشہ بناتے ہیں، اور کس طرح اللہ رب العزت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا، اللہ اکبر، نزلت علیہم الرحمہ غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، سکینت، اطمینان اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ سننا بھی رحمت، پڑھنا بھی رحمت، اور اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو پھر تو اللہ کی رحمتیں جو ہیں انسان کے شامل حال ہو جاتی ہیں، انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ انسان کی کارسازی بھی کرتا ہے، انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس کی بیڑی بھی بنا دیتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ بابرکت کتاب، یہ برکتوں والی کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو اور اس کی مخالفت سے ڈرو، قرآن کے خلاف نہ چلو، جو قرآن کے خلاف چلتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں، نحوست ہوتی ہے ان کی زندگی کے اندر۔ اگر اس کی پیروی کرے انسان اور اس کے مطابق زندگی گزارے، لعلکم ترحمون، فاتبعوہ لعلکم ترحمون، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت انسان کے سامنے حال ہو جاتی ہے۔ اور یہ قرآن، اس کو اپنا ساتھی بناؤ، اس کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، بلکہ اس سے پہلے فرمایا ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ رب العزت کو مضبوطی سے چمٹ جائے، اللہ کو تھام لے۔ اعتصام کا معنی ہوتا ہے کہ بچاؤ کے لیے کسی سہارے کو پکڑ لینا، یہ معنی ہوتا ہے اعتصام کا۔ تو اللہ رب العزت تو عرشوں کے اوپر ہے اور وہ تو اتنی بڑی اعلیٰ ذات ہے، اور انسان کہاں کہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ سکے۔ تو اعتصام باللہ کا معنی کیا ہے؟ اگلی آیت میں اس کی تفسیر ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور وہ کون سی رسی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا ابشروا، تمہیں مبارک ہو، تم خوش ہو جاؤ، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی
اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، قرآن تمہارے ہاتھ میں، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں، تو اس قرآن کو تھام دو، یہ تمہیں اللہ کے ساتھ آن لائن کر دیتا ہے، براہ راست جوڑ دیتا ہے، تمہارا راستہ، تمہارا واسطہ اور رابطہ اللہ کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کا قرآن سنتے ہیں، اللہ اس کا قرآن سنتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ پہ منہ رکھ کے اس کا منہ چوم لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جڑو، اس کا سننا، اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سارا ہی اللہ رب العزت کی رحمت سے بیٹھنا ہے، رحمت للمؤمنین، ہدی و موعظۃ، رحمت کیسے ہے یہ آیت؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کا علم، قرآن کا فہم، قرآن پر عمل، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ ہے اصل اللہ کا فضل، یہ ہے اصل اللہ کا فضل جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو یہ فضل عطا فرماتے ہیں، اس فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بہرہ یاب کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو اس کے ساتھ مالا مال فرما دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ پر یہ کتاب و حکمت، یہ قرآن و سنت نازل فرمائے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ رب العزت کا آپ کے اوپر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فضل ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم پر یہ ہمارے تک یہ قرآن پہنچا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو یہ 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور یہ قرآن مجید کا پورے کے لیے بھی سبع من المثانی ہے، قرآن کے اندر 7 مجموعے ہیں، 7 منزلیں ہیں، اور یہ قرآن مجید کی صورت فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، یہ قرآن مجید کی ماں ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر آ گیا ہے، اور علماء نے اس پر بڑی تفسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور بہت سارے مسائل اس پر سے نکالے ہیں، اور حقیقت یہ ہے قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور اسی لیے ہر نماز کے اندر اس کو پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے، مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ پورا قرآن مجید آپ نے اجمالی طور پر پڑھ لیا، اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، 3 دفعہ آدمی اس کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی جڑ ہے، قرآن مجید کی خلاصہ ہے، قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اور اسی سے سارا قرآن مجید آگے پھلا اور پھولا ہے، اور اسی سے قرآن مجید کی ساری شاخیں آگے اور ساری تفصیلات کی وضاحت آگے آئی ہوئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ سبع من المثانی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے القرآن العظیم، یہ بھی اس کے ساتھ مجموعے بھی ہیں معانی اور مطالب کے لحاظ سے، اور اس کی 7 منزلیں بھی ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اعتبار سے، تو یہ سارا قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا خیر کا خزانہ ہے، الکوثر یہ خیر کا خزانہ ہے، اور یہ ایسی خیر ہے جس کے اندر انسان کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا یہ انسان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا اور خیر و برکت کا اور اللہ کی رحمتوں اور نوازشوں کے حاصل حصول کا ذریعہ ہے، یہ ایسا ہے۔ ایک تو نہر کوثر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معاشر میں دینی ہے، جنت سے آتی ہے وہ نہر، اور حوض کوثر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشر کے میدان میں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ لیکن جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ موڑ لیا، اس دین کو بدل ڈالا اور اس کے اندر خرافات اور بدعات شامل کر دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کہیں گے ان کو آنے دو، میرے امتی لگتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھی ہیں، تو بتایا جائے گا نہیں، یہ تیرے دین سے پیچھے ہٹتے رہے اور اس دین سے بیگانے ہوتے رہے، یہ آپ کے بعد آپ کے دین سے برگشتہ ہو گئے، اس لیے یہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ آپ فرمائیں گے جنہوں نے میرا دین بدل ڈالا، میرے دین سے منہ موڑ لیا اور پیچھے ہٹ گئے، سوکن لمن غیر آبادی، پیچھے لے جاؤ، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک تو وہ کوثر ہے،
اور ایک یہ قرآن کوثر ہے، یہ خیر کثیر ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے خیر کا، برکت کا اور حسنات کا اور اپنی رحمتوں کا اور اپنے بادشوں کا ایسا مرکز بنایا ہے کہ جو آدمی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر آپ کو اللہ نے یہ دے دیا ہے تو پھر اس کے بعد لا تمدن الیک الا ما متعنا به ازواجا منهم، یہ دنیا کے لوگوں کو قسم قسم کی نعمتیں، آسائشیں اور ان کو دنیا کے مال و منال اور دنیا کا ساز و سامان جو ہم نے دے رکھا ہے، آپ نگاہ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھیں، نگاہ غلط انداز بھی اس کی طرف نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کے پاس جو خزانہ ہے دنیا ساری کسی کے پاس ہو، قرآن مجید کے ایک حرف کے برابر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کا ایک حرف، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ بہت بھاری چیز ہے، یہ بہت بھاری چیز ہے اور بہت اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ دنیا کا سارا جو کچھ بھی ہے وہ قرآن مجید کی کسی چیز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کو ملنے کے بعد پھر انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور قرآن کے ساتھ سچے طلب کے ساتھ اور سچے جذبے کے ساتھ انسان کو وابستہ ہو جانا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ العزیز یہ قرآن انسان کا سفارشی بھی بن جاتا ہے اور قرآن انسان کا رہنما بھی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ زندہ تعلق اور زندہ اتصال کا واسطہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے، تعلق ملنا انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں یہ جو قرآن مجید آپ نے ختم کیا ہے اور اس کا ترجمہ مکمل کیا ہے، اس کو ضبط کر لیں، اور حافظ زبیر صاحب کو میں التماس کرتا ہوں ان سے کہ قرآن مجید کو دوبارہ دہرائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے کہ کئی بار انہوں نے قرآن مجید کا درس دیا، کئی بار انہوں نے درس دیا۔ وہ ہمارے قاری سعید صاحب گجرا والے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے بتا رہے تھے 3 دن، ہاں 3 دن ترجمے کے، 3 دن۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، ماشاء اللہ۔ 3 دن حدیث اور 3 دن ترجمہ، ترجمہ جاری رہنا چاہیے، ترجمہ جاری رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ ایک دفعہ پڑھو کچھ سمجھ آتی ہے، اگلی دفعہ پڑھو اس سے بہتر ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسری دفعہ پڑھو اس سے بہتر سمجھ آتی ہے۔ اور جنہوں نے ساری زندگیاں قرآن مجید کے اندر لگا دی، قرآن کے فہم میں، تدبر میں، تذکر میں، قرآن مجید کے بارے میں ساری زندگیاں انہوں نے اس کو پڑھتے پڑھاتے گزار دی، لگا دی، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی جو قرآن مجید کی تھا ہے اور جو قرآن مجید کی گہرائی ہے اور جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے عمق رکھا ہوا ہے، گہرائی اور وسعت اور شمول رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی پا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لا تنقضی عجائب، اور اس کی عجائبات اور اس کے معارف اور اس کے حقائق اور اس کے مسائل جو ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ جو انسان آگے بڑھتا ہے نئی سے نئی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو اپنی کتاب کا فہم عطا فرما دے، تدبر اور تفکر نصیب فرما دے۔ اللہ نے اس قرآن مجید کے لیے لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لیدبروا آیاتہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر، قرآن کا تعقل، قرآن کا تفکر، قرآن سے تذکر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ضروری قرار دی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تعلیم اور تعلق جاری رکھو، اور ساتھ کوئی دوسری کتاب کا بھی مطالعہ کر لیا کرو۔ اچھی تفسیریں ہیں قرآن مجید کی، وہ اپنا حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن ہے، بہت اچھی ہے، وہ پڑھ لے آدمی۔ میاں جمیل صاحب اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور معافیت دے، ان کا بھی فہم القرآن کی تفسیر بہت اچھی ہے، عام آدمی کے لیے بہت اچھی تفسیر ہے۔ تفسیر القرآن بھی بہت اچھی ہے، مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اچھی تفسیر ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے انسان کو تاکہ قرآن کے ساتھ انسان جڑا رہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کا مختصر بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تفسیر ابن کثیر کا بھی ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی آدمی پڑھ لے، لیکن وہ ذرا علمی زیادہ ہے، اس میں نئی باتیں کئی باتیں آ جاتی ہیں جو عوام کی سطح سے بلند ہوتی ہیں۔ یہ مختصر تفسیروں کا میں نے ذکر کیا، اس طرح حاصل البیان ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو حواشی ہے، اسی طرح مولانا عبدو کا جو حاشیہ ہے اشرف الحواشی، یہ قرآن مجید کے ترجمے جو ہیں اور اس کے اوپر جو حواشی ہے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن کیسا انسان چاہتا ہے، اگر آپ اس کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی سیرت مطہرہ ہے، اس کو دیکھو، اس میں آپ کو پورا قرآن مجید عملی طور پر نظر آئے گا کہ یہ قرآن کا مطلوب انسان ہے۔ جو قرآن مجید انسان کو جیسا بنانا چاہتا ہے اس کا مکمل ماڈل اور اس کا مکمل اسوہ اور نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ اور جنہوں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہے، اس زندگی کو اپنے اندر اتارا ہے اور اس زندگی کو اپنے اندر جذب کیا ہے اور اس زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کا معاشرہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لو، آپ کے خلفاء کو دیکھ لو، انصار اور مہاجرین کو دیکھ لو،
ان کی زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے. صرف ہماری ذاتیں اور ہماری محبتیں صرف جلسوں اور نعتوں اور دعووں اور نعروں تک ہیں. لیکن اگر کوئی دیکھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی کوئی جھلک ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و قناعت کی کوئی جھلک ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق باللہ کا کوئی رنگ نظر آئے، تو یہ بہت ہی کامیاب ہے. میں یہ تو نہیں کہتا نایاب ہے، لیکن کامیاب ضرور ہے. ڈھونڈنے سے ملتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کا جو عملی نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر صحابہ نے جس طرح اس کو اپنایا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں اس مسجد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو علم و ایمان کا اور اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے. اور جو اس کے ماشاءاللہ امام صاحب ہیں اور خطیب صاحب ہیں حافظ زبیر صاحب اور ان کے دوسرے بھائی جو ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی بارشالہ اپنی اپنی جگہ پر سارے قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں. اور ہمارے بھائی شیخ خالد بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. یہ بھی مسند علم کے اوپر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے اپنا فیض جاری کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ توفیق عطا فرمائے، علم و فضل میں برکت فرمائے. اور ہمارے بارے میں جو ہمارے بھائی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا کچھ کہہ دیتے ہیں اور کیا کچھ بنا دیتے ہیں، سچی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہم تو طالب علم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بلکہ طالب علموں کے خادم ہیں. ہم تو صحیح معنوں میں طالب علم بھی نہیں ہیں. تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ لا تؤاخذنا بما یقولون، یا اللہ جو ہمارے بھائی حسن ظن رکھتے ہوئے ہمارے بارے میں جو کہتے ہیں اس پر ہماری گرفت نہ فرمانا، اور ولا تؤاخذنی بما یقولون، ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اور جو ہی ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون، اور واغفر لنا ما لا یعلمون، جو ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، تقصیریں ہیں، یا اللہ ان کو تو پتہ نہیں ہے، تو جانتا ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. یا اللہ وہ ہمیں معاف کر دے اور اپنے سچے بندوں میں شامل فرما دے. اخلاص نصیب فرما، صدق نصیب فرما. اور جو ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ فوت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما. ہمارے محسن جن کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے، احسان ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہمیں اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور ایمان کی بہترین حالت میں یا اللہ اس نے خاتمہ ہمیں نصیب فرمانا. یا اللہ اپنی عافیت کے ساتھ نوازنا، ہمیں زندگی میں عافیت عطا فرما، ہر قسم کی محتاجی سے بچا، مالی محتاجی بھی نہ ہو، بدنی محتاجی بھی نہ ہو، اور کسی حوالے میں بھی کسی آدمی کے محتاج نہ بنا. اللہم اغفرنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار ابدا یرضیک عنا یا رب العالمین. یا اللہ یہ تیرے بندے خواتین بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، یا اللہ تیرے بندے اور تیری بندیاں تیرے گھر میں تیرے مہمان ہیں، تیرے قرآن کے متعلق سن رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق سن رہے ہیں. یا اللہ تو ایسی مجلسوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو ان پر فخر کرتا ہے. یا اللہ ہمیں ایسی مجلس کا شریک ہونے والا بنا دے جن پہ تو راضی ہوتا ہے، اور ان کے نام لے لے کر تو ان کا اپنے درباری فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، اور تو ان کے لیے اعلان کرتا ہے کہ جس چیز کے طالب ہیں جنت کے میں ان کو دے دی، اور جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں جہنم میں نے ان کو بچا دیا، آزاد کر دیا. اور تیرے فرشتے نکلتے ہوئے یہ بشارتیں دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. آؤ جاؤ کامیابیاں لے کر تم جاؤ. اللہ ہماری اس مجلس کو ایسی مجلس بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.